اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسلمان کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے۔ بندہ جو بھی نیکی کرے، عبادت کرے، اللہ کا ذکر کرے، وہ سخاوت کرے، وہ زکوٰۃ ادا کرے، وہ حج کرے، وہ عمرہ کرے، وہ دین کی خدمت کرے، اس کا عمل خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ جو اتنا پرفتن دور جا رہا ہے، اس میں تقریباً ہر ایک کی کوشش یہ ہے کہ میں جو عمل کروں اس کو دنیا دیکھے، جو کام کروں اس کو دنیا دیکھے۔ بندے کا عمل اللہ کی بارگاہ میں وہی قبول ہوگا جو اس نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا۔ وہ اعلان کیا ہوگا کہ جس نے بھی اللہ کے لیے کوئی کام کیا اور اس میں کسی کو شریک ٹھہرایا تو وہ جو مانگتا ہے اس سے مانگ لے جس کو اس نے اللہ کے اس کام میں شریک ٹھہرایا ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے اس کو کچھ نہیں ملنے والا۔ اب وہ اللہ کی بارگاہ میں کیا لینے آیا ہے؟ جس نے عمل ہی دنیا میں کسی کو دکھانے کے لیے کیا تھا، جس نے نماز پڑھی تو کسی کو دکھانے کے لیے، زکوٰۃ دی تو کسی کو دکھانے کے لیے، کسی نے سخاوت کی ہے تو دکھلاوے کے لیے کی ہے۔ یاد رکھ لیں، جو بندہ دکھلاوے کے لیے کام کرتا ہے اس کے لیے ذلت اور رسوائی ہے۔ جو بندہ شہرت کے لیے کام کرتا ہے اس کے لیے بھی ذلت اور رسوائی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین اس کے لیے ذلت اور رسوائی کے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ دنیا میں تو ہے، لیکن جب آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو بہت بڑی رسوائی ہے۔ اب دیکھیں، بندہ سخاوت کے پہاڑ لٹا کر چلے جائے، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو قبول ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ریاکاری ہے، یہ جو دکھلاوا ہے، یہ جو شہرت کا بندے پہ بھوت چڑھا ہوا ہے، اس کو کیسے اتارا جائے؟ اس سے کیسے بچا جائے؟ اس کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، جیسے کہ حضرت عمر فاروق دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میرا ہر عمل خالص کر دے اور اس میں کسی کو شریک نہ فرمانا۔ تو بندہ دعا کرتا رہے، یا اللہ میرا جو بھی عمل ہو وہ تیری رضا کے لیے ہو، خالصتاً تیری رضا کے لیے، اور میرے دل میں یہ وسوسہ پیدا نہ ہو کہ میں کسی کو دکھلانے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ دوسرا عمل جس کے ذریعے سے ہم ریاکاری سے بچ سکتے ہیں کہ اس کی پرواہ نہ کریں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ بعض لوگ اچھے کام کرتے ہیں اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ کہیں کہ یہ بڑا اچھا ہے، اس کے کام بڑے اچھے ہیں۔ بعض لوگ کام کرتے ہیں اور وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یار یہ کیا کہیں گے۔ مثال کے طور پر اس معاشرے میں داڑھی کا رکھ لینا ثواب کام ہے، سنت ہے، تو اس معاشرے میں جو بندہ داڑھی رکھ لیتا ہے پہلے یہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں برادری والے کیا کہیں گے۔ سنت کے مطابق لباس پہنتا ہے، امامہ پہنتا ہے، تو لوگ کی پرواہ آ جاتی ہے کہ پتہ نہیں یہ لوگ کیا کہیں گے، دوست کیا کہیں گے، معاشرے والے کیا کہیں گے۔ یہ ذہن سے نکال دے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ذہن میں کیا ہونا چاہیے کہ میرا مالک کس عمل پہ راضی ہے، وہ میرا رب کس عمل پہ راضی ہے، میں اپنے رب کو کیسے راضی کروں۔ یہ میرے مالک کا حکم ہے تو اسی کی رضا کے لیے میں کام کر رہا ہوں۔ تو بندہ ریاکاری سے بچ سکتا ہے۔ ایک اور بات جس کے ذریعے سے بندہ ریاکاری سے بچ سکتا ہے، وہ بات یہ ہے کہ بندہ ریاکاری کے متعلق جو وعیدیں آئی ہیں قرآن اور سنت میں، ان کا مطالعہ کرے۔ جب ان کا مطالعہ کرے گا اس کے ذہن میں بات بیٹھے گی کہ یہ ریاکاری والا عمل تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں۔ چاہے شہید اللہ کی بارگاہ میں گیا، ایک عالم گیا، سخی گیا، لیکن اس کا عمل سخی کا سخاوت کرنا دکھلاوے کے لیے تھا۔ شہید کا شہید ہونا بہادری کے لیے تھا کہ لوگ مجھے بہادر کہیں۔ عالم کا علم دینا شہرت کے لیے تھا کہ لوگ مجھے کہیں کہ بڑا عالم ہے، بڑا قاری ہے۔ لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں اس کو پیش کیا جائے گا، مالک کی بارگاہ میں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا عالم سے تو کیا لینے آیا، تو نے شہرت چاہنی تھی مل گئی۔ شہید سے کہے گا تو بہادری چاہتا تھا، لوگ تجھے بہادر کہیں، لوگوں نے کہہ دیا میری بارگاہ میں کیا لینے آیا۔ تو اسی طرح ایک سخی جائے گا تو اللہ رب العالمین فرمائے گا دنیا میں لوگوں نے تجھے سخی کہنا تھا، کہہ دیا، اب میری بارگاہ میں کیا لینے آیا۔ تو گویا ہر وہ عمل جو مالک کی رضا کے علاوہ ہوگا، کسی کو دکھانے کے لیے ہوگا، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ شیطان بہت بڑا دھوکہ دیتا ہے۔ شیطان کے دھوکے کیا ہیں کہ اگر تصویر یا ویڈیو نہ بنوائی تو اتنا بڑا کام کرنے کا کیا فائدہ۔
آپ نے کھانے کے دسترخوان لگوا دیے، تصویر بنانی ہے، ویڈیو بنانی ہے، سوشل میڈیا پہ وائرل کرنا ہے۔ آپ نے مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا، تصویر بنانی ہے، ویڈیو بنانی ہے، لوگوں کو دکھانا ہے۔ تو یہ شیطانی دھوکہ ہے کہ اگر ہم نے یہ کام کیا تو لوگوں کو نہ دکھایا تو اتنا بڑا کام کرنے کا فائدہ کیا، اور اس میں ریاکاری شامل ہو جاتی ہے۔ اور ایک شیطانی دھوکہ یہ ہے کہ تشہیر میں مقابلہ کرنا، کہ اس نے اتنی زیادہ تشہیر کی ہے تو میں اتنی تشہیر کیوں نہ کروں۔ یعنی کوئی بھی کام ہوتا ہے اس میں تشہیر میں مقابلہ کرنا، کہ کوئی ایک کام بندہ کر رہا ہے، دنیاوی کام ہے تو اور بات ہے، لیکن جو دینی کام ہے وہ اس میں تشہیر کرتا ہے تو دوسرا دیکھ کر اس سے بڑھ کر تشہیر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بھی ایک شیطانی دھوکہ ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو کر لائک ملیں گے، لوگ واہ واہ کریں گے، خدا کا خوف کریں، ایسی نیت سے کوئی کام نہ کریں۔ کوئی بھی دینی کام ہے، کوئی نیک کام ہے کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ وائرل ہو کے لائکس لینے ہیں، واہ واہ کروانی ہے، تو اس کا اجر اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے۔ ایک جملہ بولا جاتا ہے، نام تبھی ہوگا جب کام نظر آئے گا، کہ نام تبھی ہوگا جب کام نظر آئے گا۔ اس لیے لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں تو پھر اس کو سوشل میڈیا پہ وائرل کرتے ہیں، لوگوں میں تشہیر کرتے ہیں، اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ بندہ کوئی بھی نیکی کرے، اگر کوئی شرعی مجبوری نہ ہو تو بندہ اس کو مخفی رکھے، ایسے مخفی رکھے جیسے اپنے گناہوں کو چھپا کر رکھتا ہے۔ اور پھر وہ بندہ جو اپنی نیکیوں کو چھپا کر رکھتا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے کہ دوسرے آدمی کو پتہ نہیں چلتا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا جب کٹن لمحات ہوں گے اور اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو اللہ رب العالمین اس بندے کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ اگر آپ نے اخلاص کا طریقہ سیکھنا نا، اخلاص پیدا کریں اپنے ہر عمل میں، دعا میں، اپنے نیکیوں کے کام میں، نماز میں، زکوٰۃ میں، صدقہ و خیرات میں اخلاص پیدا کریں۔ قربانی کرنی ہے تو اخلاص پیدا کریں، عمرہ کرنا ہے تو اخلاص پیدا کریں۔ اگر اخلاص سیکھنا ہے تو امام زین العابدین سے سیکھیں، کہ جب مدینے میں آپ رہ رہے تھے تو 100 سے زیادہ خاندان ایسے تھے، 100 سے زیادہ گھر ایسے تھے جن کو رات کی تاریکی میں راشن ملتا تھا اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ یہ راشن رکھ کر کون گیا ہے۔ اور جب امام زین العابدین کا وصال ہو گیا اور اس رات کی تاریکی میں جب راشن نہ ملا، تب پتہ چلا کہ اتنا عرصہ تو امام زین العابدین جو تھے وہ راشن گھروں میں مہیا کرتے تھے۔ 100 گھرانے ایسے تھے اور اس سے بھی زیادہ تھے جن کو امام زین العابدین رات کی تاریکی میں راشن فراہم کرتے اور کسی کو پتہ ہی نہ چلتا۔ آج تو راشن دیتے ہوئے تصویر نہ بنے تو مزہ ہی نہیں آتا، ویڈیو نہ بنے تو کوئی راشن دیتا ہی نہیں ہے۔ آج تو ہمارے ہر عمل میں ریاکاری آ گئی نا، تو ہم نے ریاکاری سے بچنا ہے۔ کوشش کریں اس پرفتن دور میں آپ ریاکاری اور شیطانی دھوکے میں نہ آئیں، بلکہ جو کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔